میں جائیں گے تو وہاں دو فرشتے آئیں گے جن کو کیا کہتے ہیں؟ نکیرین. ایک کا نام ہے منکر اور ایک کا نام ہے نکیر. دونوں کا معنی ایک ہے جی. اور جب دونوں کو جمع کریں گے تو پھر نکیرین کہیں گے، منکرین نہیں کہیں گے. منکر و نکیر ہے، نکیرین کہیں گے. اب مثال کے طور پر کسی بندے کے والدین ہیں نا، ماں اور باپ، تو جب دونوں کو اکٹھا کہیں گے تو اس کے بعد ماں اور باپ کو ابوا کہیں گے، اموا نہیں کہیں گے. یعنی اس کے ماں باپ کو کیا کہیں گے؟ دو باپ کہیں گے، دو ماں نہیں کہیں گے، ابوا. یہ اہمیت کی بنیاد پر اللہ یہ اس کو کہتے ہیں تغلیب. یعنی مطلب ہے کہ جس کو شرف حاصل ہے اس کا ذکر کرنا، یا جو غالب ہے اس کا ذکر کرنا. جیسے پورے کلام پاک میں بیشتر مقامات وہی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم کیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا حافظوا علی الصلاۃ. جتنے بھی سیغے یہ سارے مذکر کے ہیں. یہ مذکر کے سیغے، مونس کے سیغے نہیں. تو اب اس سے عورت یہ نہیں کہہ سکتی وہ کلام پاک میں کہیں بھی ہمیں تو نماز کا حکم ہی نہیں دیا، وہ تو مردوں کو دیا ہے، وہ عورتوں کا تو سیغہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ تغلیباً ہے، چونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت عطا فرمائی ہے، اس لیے جب اکٹھا یوز کیا جاتا ہے نا تو اس کے نام سے جس کا نام اعلیٰ ہوتا ہے. اسی طریقے ماں باپ کو اکٹھا ذکر کیا جائے تو ابوا کہتے ہیں. ماں کو کہتے ہیں نا، ماں نہیں کہتے وہ دو مائیں، بلکہ ابوا کہتے ہیں. بات سمجھ گئے نا؟ اچھا، اب یہ نام ہے منکر اور نکیر. جب دونوں کو اکٹھا کیا تو کیا کہتے ہیں؟ نکیر کہتے ہیں. منکر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جس کو آپ پہچانتے، نکرہ بھی اسی سے ہے نا. نکرہ اس کو کہتے ہیں جس کو آپ پہچانتے نہیں ہیں، اجنبی، نیو ہے. منکر نکیر بھی یہ ہوں گے کہ آپ کی ان سے کوئی جان پہچان نہیں ہوگی. اس طریقے سے آپ کے سامنے پیش آئیں گے کہ جیسے وہ اجنبی ہیں، ناواقف ہیں، ان کی آپ سے کوئی جان پہچان نہیں، کوئی آپ کا لحاظ نہیں کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. تو معروف کے معنی ہوتے ہیں پہچان کے، اور منکر کے معنی جس کو آپ نہیں پہچانتے. سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ مسلمان کی ڈیفینیشن یہ بتاتا ہے کہ مسلمان نماز کو تو پہچانتا ہے، روزے کو پہچانتا ہے، سچ کو پہچانتا ہے، انصاف کو پہچانتا ہے، پیار و محبت کو پہچانتا ہے. لیکن جھوٹ مسلمان آشنا ہی نہیں ہمیں جھوٹ کیا ہوتا ہے. غیبت سے مسلمان آشنا ہی نہیں ہے، کدے ملاقات نہیں. اور چغلی سے مسلمان آشنا ہی نہیں ہے. یہ کم تولنا، کم ناپنا، یہ کرنا، ان باتوں سے مسلمان تعارف ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں. واقعی ایسے بات ہے. یعنی اللہ نے جو ڈیفینیشن بتائی ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے، وہ اچھائی کو جانتا ہے، برائی سے ناآشنا ہے. کیا موجودہ دور میں ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، کیا ہماری ڈیفینیشن یہی ہے؟ ہم جن کو کافر کہتے ہیں، جن کے ملک میں رہتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ سچے ہیں، وہ ہم سے زیادہ دیانتدار ہیں، وہ ہم سے ایمان تو نہیں ہے لیکن کریکٹر کے لحاظ سے ہم سے وہ کہیں بہتر ہے. تو پھر وہ بہتر ہوئے یا ہم بہتر ہوئے؟ دیکھو نا، معروف اور منکر کی بات کریں تو ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمان کا تو جھوٹ سے واسطہ ہی کوئی، کیا واقعی نہیں ہے؟
مسلمان کا غیبت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیا واقعی نہیں ہے؟ مسلمان کا بددیانتی سے کوئی واسطہ نہیں، کیا واقعی ایسے ہے؟ مسلمان کا ہیجا پھیری سے کوئی تعلق نہیں، کیا واقعی ایسی بات ہے؟ تو رب تعالیٰ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا بتاتا ہے؟ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ جن چیزوں سے تم واقف ہو نا، تمہارا تعارف ہے، انٹروڈکشن ہے، ان چیزوں کا تم حکم کرتے ہو، اور جن کو تم نہیں جانتے نا، تمہارا تعلق ہی ان سے کوئی نہیں، واقفیت ہی نہیں، آشنا ہی نہیں، کدے بیڑی تے بھی ملاقات نہیں ہوئی، ان چیزوں سے تم روکتے ہو، کیا واقعی ایسے ہے؟ یعنی ہم دنیا کے اندر ذلیل کیوں ہو رہے ہیں، رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ 57 مسلمانوں کے ملک ہیں، مجھے ایک مسلمانوں کا ملک دیکھیں جو عزت اور وقار میں غیر مسلم کے ملک کے برابر ہو۔ مسلمانوں کا ایک ملک دیکھیں کہ جس کی رسپیکٹ دنیا میں اتنی ہو جتنی برطانیہ کی ہے، دنیا میں اتنی ہو جتنی امریکہ کی ہے۔ اس کی وجہ کیا جی؟ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ انہوں نے قرآن کو اپنایا، امر بالمعروف نہی عن المنکر پر عمل کیا، دنیا کے اندر تاجدار ہو کر رہے۔ ہم نے یہ کام چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ ہم ذلیل و خوار ہو گئے تھے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے، غور کیا ہے کبھی؟ ایران کے اندر مسلمانوں کی فوجیں گئی ہیں، افریقہ کے اندر مسلمانوں کی فوجیں گئی ہیں، یورپ کے اندر، اسپین کے اندر مسلمانوں کی فوجیں گئی ہیں، یہ بیلکن جو سٹیٹس ہیں آپ کے، یہ آسٹریا وغیرہ، البانیہ، رومانیہ وغیرہ جتنے، یہ یہاں بھی مسلمانوں کی فوجیں آئی ہیں۔ انڈیا کے اندر بھی بڑے بڑے فاتح گئے ہیں، سندھ کے اندر بھی گئے، یہ پورے سینٹرل ایشیا میں۔ مجھے تاریخ بتائیں کہ کیا مسلمانوں کی کوئی فوج کسی دور میں ملائیشیا میں گئی ہے؟ کوئی جرنیل گیا ہے؟ انڈونیشیا میں، جزائر مالدیپ میں، فلپائن میں کوئی نہیں گیا نا۔ تو آج مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ انڈونیشیا۔ یعنی دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں ملک، ان ملکوں کی تعداد میں سب سے زیادہ اگر کسی مسلمان ملک کی تعداد ہے تو وہ انڈونیشیا۔ کس زمانے میں پاکستان تھا، جب بنگلہ دیش ساتھ تھا، انڈونیشیا سب سے بڑا ملک ہے مسلمانوں کا۔ وہاں کوئی فوج گئی، کوئی جرنیل گیا؟ کوئی نہیں۔ پھر وہ لوگ مسلمان کیسے ہوئے؟ وہاں کون گئے؟ تاجر گئے جی، مزدور گئے، یعنی روٹی کمانے کے لیے، حصول روزگار کے لیے مزدور گئے وہاں جی۔ وہاں کاروبار کرنے کے لیے کون گیا؟ تاجر گئے۔ وہ لوگ مسلمان کیسے ہوئے؟ اور مسلمانوں مزدوروں کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ یہ بندہ جس دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ کام کرتا ہے، انتھک محنت کرتا ہے، یہ باقی لوگ سستی کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتا؟ جب پتہ چلا کہ اس کے بیہائنڈ، اس کے کردار کے پیچھے کیا ہے، اس کا ایمان ہے، اس کا اسلام ہے۔ یہاں سے تاجر گئے، دکانیں ڈالی، تجارت کی، ایک اصول کے تحت، جھوٹ نہیں بولا۔ جیسے ہمارے ہاں اب دیکھیں یہ اصول، اس کو مرتب کریں۔ آج بھی آپ پاکستان میں جائیں،
اسلام آباد میں جائے، لاہور میں جائے، پشاور میں جائے، ملتان میں جائے، کراچی جائے، کسی کپڑے کی دکان پر جائے، وہ کپڑا کیسے ناپتے ہیں؟ دیکھا ہوگا نا آپ نے، گز ہوتا ہے نا رکھا ہے، وہ میٹر ہو یا گز ہو، سمجھ گئے، اس پر ناپ کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی آپ جاتے ہیں نا کپڑا خریدتے ہیں، گز ہوتا ہے ان کے پاس نہیں، وہ ٹیبل نہیں ہوتا جی، اس کے اوپر نشان لگا ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پر جو کاؤنٹر نہیں ہوتا یا کپڑے نہیں جاتے ہیں تو وہ ٹیبل ہوتا ہے، ٹیبل کے اوپر گز کا نشان ہوتا ہے، وہ یہ کرتے ہیں کپڑے کو یا یوں یوں رکھ کر کھینچتے نہیں ہیں، یوں ناپتے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں کیا کرتے ہیں، یہ کپڑا ڈالا نا، یہ کھینچ کر یوں کیا، پھر ادھر سے کھینچ کر یوں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کپڑا گز سے گرا کم ہوتا ہے نا، کھینچنے سے گرا بڑھ جاتا ہے، سمجھ گئے، یہ کھینچتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کاٹ کر دیتے ہیں نا آپ کو کپڑا 2 یا 3 گرا سے آگے سے کاٹتے ہیں، شرطیہ طور پر یہاں سے آپ بازار سے 4 گز کپڑا لے کر جائیں، گھر اس کو ناپیں، 4.25 گز ضرور ہوگا، 4.5 نہیں تو 4.25 ضرور ہوگا۔ پاکستان سے کپڑا خرید کر لائیں 4 گز، گھر آ کر ناپیں، 3.5 نہیں تو 4.25 ضرور ہوگا۔ اچھا، وہاں پرابلم یہ ہے کہ مجھے تجربہ میں لاہور گیا آپ کو کپڑے سلانے تھے، تو وہ اس نے بتایا کہ یہ وہ جو بر ہوتا ہے نا بڑا جی، تو یہ 4 گز لگتا ہے لیکن آپ 4.5 گز لانا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ ان کا اس لیے کہ 4.5 گز لائیں گے تو 4 گز ہی ہوگا۔ اچھا، جو مطلب ہے کہ 5 گز لانا ہے نا، یہ کپڑا اس کا بر ہے 5 گز، تو درجی کہتا ہے جی 5 کے بجائے 5.5 لانا۔ میں نے کہا جب 5 سے بنتا ہے تو 5.5، انہوں نے کہا نہیں، وہ جو 5.5 کا گز دیں گے نا وہ 5 ہوگا۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ تو یہ تاجر گئے، دکاندار وہاں گئے، جب ان کے کاروبار کو دیکھا، ناپ کو دیکھا، تول کو دیکھا، ان کی دیانتداری کو دیکھا، شریعت کا اصول یہ ہے کہ آپ کو چیز بیچتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر کوئی عیب ہے تو آپ کا فرض ہے کہ اس کو بتا دیں، اس کپڑے کے اندر یہ نقص ہے، یہ خامی ہے، آپ کی مرضی لیں یا نہ لیں، اس کو بتانا چاہیے پہلے، یہ نہیں کہ عیب چھپا کر۔ پھر ہمارے یہاں جھوٹ بولتے ہیں، منافع لینا آپ کا حق ہے، منافع نہیں لیں گے، جیسے آپ نے خریدا ویسے بیچیں گے تو کھائیں گے کیا جی؟ وہ آپ کا حق ہے، آپ روپے کی چیز لی ہے 10 کی بیچ سکتے، اس کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے، ما سوائے اشیاء صرف کے، جو روزمرہ چیزیں یوز ہوتی ہے نا، کھانے پینے میں استعمال ہوتی ہیں، ان میں آپ زیادہ منافع نہیں لے سکتے، پبلک کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو لگژری چیزیں ہر وقت مطلب استعمال نہیں ہوتی، آپ کی مرضی جتنا مرضی ان کو کاٹیں، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ یہ جو الیکٹریشین کی چیزیں آپ لینے جاتے ہیں نا، جو آپ کو 100 کی ملتی وہ 20 کی بھی نہیں ہوتی، وہ ہوتی ایکچوئل میں 20 سے بھی لیس کی ہوتی ہے جی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ خود اس کا اندازہ لگائیں کہ جو بڑے بڑے دکاندار نہیں ہوتے، یہ جب ہول سیل خریدنے جاتے ہیں نا، تو یہ ہوتا ہے کہ منیمم جو ان کو کمیشن ملتا ہے وہ 30%، جوں آپ زیادہ چیز خریدیں گے نا 40%، 50%، 60%، 70% تک جاتا ہے، بلکہ بعض چیزیں 80% تک۔ اب مطلب ہے 100 پاؤنڈ کی چیز وہ آپ کو دے دیں 20 پاؤنڈ کی، اس کا مطلب وہ بھی تو کما رہے ہیں نا، وہ بھی کما رہے،
پھر آپ اس کو کیسے بیچتے ہیں؟ 100 پاؤنڈ کی بیچتے ہیں، وہ جو ان کی ریکومینڈڈ پرائس نہیں ہوتی اس کے اوپر بیچتے ہیں نا، تو وہ جو ہول سیلر ہے آپ کو 80% ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے جی، اس کا مطلب ہے وہ بھی کما رہا ہے، تو ایکچوئل چیز کیا ہے؟ وہ مطلب 20 کی بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم کی ہے۔ ان میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اشیاء صرف کھانے پینے کی چیزیں، سبزی ہوگی، دالیں ہوگی، گندم ہوگی، چاول ہو گئے، روزمرہ جو چیزیں استعمال ہوتی، اس میں شریعت نے قدغن لگائی، آپ زیادہ منافع نہیں لے سکتے۔ تو یہ طریقہ، اور یہ بھی دیکھ لیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس خیر امت کے کردار، یہ ہم غیر مسلم ملک کے اندر رہتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ گورے کیا کرتے ہیں؟ سیل لگاتے ہیں۔ جب ہمارے یہاں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو چیزیں ڈبل ٹریبل مہنگی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کمانے کا موقع ملا ہے۔ اب یہ مینٹیلٹی، یہ ذہن سوچ لے، اب پھر یہ کہتی کنتم خیر امت، تم بہترین اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہ جو خود منکر سے بھرے ہوئے ہیں وہ منکر سے روکیں گے کیسے؟ جنہوں نے کبھی معروف کام کیا ہی نہیں، وہ دوسروں کو معروف کا آرڈر کیسے دیں گے؟ یہ میرے بھی سوچنے کی بات ہے، آپ کے سوچنے کی بات ہے، آگے بات چل رہی انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ یہ بنیادی طور پر ہم سب کے سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے کردار کو قرآن کیا بیان کر رہا ہے اور ہم کیا ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارا بنانے والا ہمیں کیا بتا رہا ہے اور ہم کیا ہیں۔ یہ ہر آدمی اپنے گھر میں یہ سوچے گا جی، ہر آدمی۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو جھوٹ گھر سے سکھاتے ہیں جی، جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، وہ ناآشنا ہوتے ہیں۔ اس کے بجائے یہاں دیکھیں کہ جن ملک میں ہم رہتے ہیں گورو میں، وہاں جھوٹ کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور شاد و نادر خیر جھوٹ کو بولتے ہوں گے، لیکن جتنی میجارٹی کثرت جھوٹ کی ہمارے یہاں پائی جاتی نا، ان کا نہیں ہے۔ ہم پہلے بچوں کو جھوٹ یہ سکھاتے ہیں، بندہ کو ناک کرتا ہے، دروازہ کھولتے ہیں تو پیچھے سے امی یا ابو کہتے ہیں جی ان کو کیا ابو گھر میں نہیں ہے۔ بچہ سوچتا ہے ابو تو گھر میں، ڈیڈی تو گھر میں ہے، یہ کہہ رہا ہے گھر میں نہیں ہے۔ یہاں سے وہ جھوٹ بولنا سیکھتا ہے، اور یہ عام رواج ہے، اور بہت ساری باتیں۔ پھر یہاں سے یہ ہوتا ہے کہ پھر جب گواہی دینے کا موقع آئے، ہم دوستوں کی حمایت میں جھوٹ بولتے ہیں، رشتہ داروں کی حمایت میں جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انصاف پر قائم ہو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر تمہیں اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو دو، والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے تو دو، اقربین کے خلاف گواہی دینی پڑے تو دو۔ آپ نے دیکھا کبھی کسی باپ نے بیٹے کے خلاف گواہی دی ہو؟ بیٹا پکڑا گیا نا، چرسی تھا، کبھی باپ نے یہ کہا جج صاحب یہ بالکل واقعی چرسی کو سزا دو؟ گورے کئی دیکھیں، یہاں کئی کیس دیکھیں جناب، باپ بیٹے کے خلاف گواہی دیتا ہے، بیٹا باپ کے خلاف گواہی دیتا ہے، بھائی بھائی کے خلاف۔ ہمارے یہاں کوئی تاریخ میں ایک واقعہ بتائیں، چھوٹے بڑے کوئی کسے باشد جی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تعریف فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ایک بزرگ ہوئے حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ، یہ ملا جیون اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے، اور بہت بڑی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ہمارے اصول فقہ کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی نور الانوار، اس کے مصنف ملا جیون ہے۔ تفسیرات احمدیہ، احکام القرآن، قرآن کی تفسیر جو آیات احکام ہیں ان کی، اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، اور اورنگزیب عالمگیر کے استاد ہیں۔ ہمارے یہاں سب سے جو ٹاپ کا فتاوے کی کتاب ہے فتاوی عالمگیری ہے،
جس کو فتاوا ہندیہ بھی کہتے ہیں، عربی لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فتاوا ہندیہ، یعنی ہند کے اندر علماء نے یہ فتاوا لکھا ہے، اور چونکہ وہ عالمگیر کے کہنے کی بنیاد پر لکھا گیا، اس کو فتاوا عالمگیری بھی کہتے ہیں۔ وہ جو 15-20 علماء کی تھے نا وہ جمع کرنے والے، اس کے جو چیئرمین تھے نا وہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ تھے، اور یہ پہلی کے فتاوی کتاب ہے جو قانون کی، یہ جو ہمارے ہاں قانون نہیں ہوتا، قانون کے اندر دفعات ہوتی ہیں، یہ قانون نہیں، سیکشن فلاں سیکشن فلاں سیکشن فلاں، یہ جو دفعہ نہیں ہوتا، وہ اس طریقے سے فتاوا لکھا گیا ہے با فلاں چیز، اس طریقے سے وہ کر کے جو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہے۔ ملا جیون پڑھاتے تھے۔ اب وہ جہاں رہتے تھے وہ دریا کے اس طرف دارالعلوم تھا، گھر ان کا دریا کے اس طرف تھا۔ تو ایک طالب علم کہنے لگا حضرت آج تو آپ گھر کیسے جائیں گے؟ وہ پل تو دریا پر تیر رہا ہے، راستہ تو نہیں ہے، آپ پریشان ہو گئے۔ تو طالب علم سے کہتے ہیں آج میں بھی یہیں ٹھہرتا ہوں، وہ کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ تو کسی نے پوچھا گھر کیوں نہیں جاتے؟ کہتے وہ راستے میں وہ طالب علم وہ کہہ رہا تھا کہ پل دریا پر تیر رہا ہے، یعنی راستہ نہیں ہے۔ تو کسی آدمی نے کہا حضرت آپ اتنے عالم فاضل ہو کر پل بھی کدے دریا تے ترے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھوس چیز کیسے تیر سکتی؟ فرماتے پاگل میں بھی نہیں ہوں، یہ مجھے بھی سمجھ آتی ہے، لیکن پل دریا پر تیر سکتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں اس کو کیسے جھوٹا کہہ دوں؟ یعنی پل دریا پر تیر سکتا ہے، مسلمان کی زبان سے جھوٹ، یہ مسلمان کا معیار ہے۔ اور ہم کیا، خامد بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، بیوی خامد سے جھوٹ بولتی ہے، اولاد والدین سے جھوٹ بولتے ہیں، والدین اولاد سے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ ہم تو سارا پنپتا ہی ہمارا کام جھوٹے کے اوپر بنیاد قائم ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے ہر اچھی چیز سے اس کی آشنائی ہے، ہر بری چیز سے مسلمان واقف ہی نہیں ہے۔ جس چیز سے آپ جانتے ہی نہیں وہ آپ کام کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ تو یوں بتایا کہ مسلمان ہر برائی سے ناآشنا ہے۔ تو اب یہ میں کر رہا تھا کہ یہ انڈونیشیا ملائیشیا جو لوگ مسلمان ہوئے، مسلمانوں کے کردار سے، کریکٹر کو دیکھ کر، کردار کو دیکھ کر، ہمارا کردار کیا ہے؟ جتنے ڈرگ میں پکڑے جاتے سارے پاکستانی، ایئرپورٹ پر جتنے انلیگل کام ہوتے پکڑے جاتے ہیں، جی وہ فلاں تھا جی، ہر جگہ ہمارا ہی نام آتا ہے، کیوں آتا ہے جی؟ تو ہمارے اس کردار سے ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ قوم ہم سے پیار کرے گی یا نفرت کرے گی؟ یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے، بنیادی چیز۔ انشاءاللہ باتیں چل رہی ہیں، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں عرض کروں گا، اور اسی آیت میں بڑے بڑے عجیب نقطے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو میں نے باتیں آپ سے کہی ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ مجھے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر انہیں میرے اندر جو خامی ہے مجھے ان کو دور کرنا چاہیے۔ آپ کو بھی یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ آج کے بعد آپ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اب جہاں بھی جائیں بیوی پوچھے کہاں گئے تھے تو سچ سچ بتائیں، ہے جی۔